بارش، برفباری اور بلا کی سردی۔ بلوچستان کے علاقے کان مہترزئی کے قریب برفباری کے باعث بڑی تعداد میں گاڑیاں پھنس گئیں۔ امدادی کارروائیاں مکمل، درجنوں گاڑیوں اور سینکڑوں مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چمن سے کوئٹہ تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے راستہ کھول دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ خانیوال سے ملتان موٹر وے کو شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی فوگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔ دھند کی شدت میں کمی کے باعث ٹھوکر نیاز بیگ سے بابو سابو تک موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 16 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وفاقی کابینہ ملکی سیاسی معاشی امن و امان کی صورتحال پر غور کرے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایئر سروسز کے معاہدے کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ حکومت نے اتحادیوں کے رابطے تیز کر دیے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل آج کراچی کے کنگری ہاؤس میں پیر پگاڑا سے ملاقات کریں گے۔ جی ڈی اے کے سربراہ گورنر اسماعیل کو اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، ملاقات کے لیے اسلام آباد بلا لیا۔ اسد عمر نے بھی متحدہ کو پیغام پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر نے کہا، عمران خان متحدہ کو سب سے اچھی اتحادی قرار دیتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے، حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کا ارادہ نہیں۔ جہانگیر ترین کا بھی متحدہ سے رابطہ، تحفظات پر غور کی یقین دہانی۔ اسد عمر اور ترین نے وزیر اعظم کو متحدہ کے مطالبات سے آگاہ کر دیا۔ مشرق وسطی میں کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے سلطنت عمان پہنچ گئے۔ سلطان قابوس کی تعزیت کریں گے۔ ریاض میں شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب سے ملاقات کی۔ خطے میں قیام امن کے لیے کوششوں پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، عمران خان کی کوششیں خوش آئند ہیں۔ نواز شریف کو کچھ دیر ہواخوری کے لیے گھر سے باہر لے کر گئے۔ حسین نواز کا کہنا ہے، نواز شریف کافی عرصے سے گھر یا اسپتال تک محدود تھے۔ ڈاکٹرز کے مشورے پر فیملی نے گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ کیا۔ اس کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کا نواز شریف کے لندن کے ہوٹل میں تصویر کا نوٹس۔ یاسمین راشد کا ڈاکٹر عدنان سے رابطہ، تازہ میڈیکل رپورٹس بھیجنے کو کہا۔ ایک اور لندن پلان 92 نیوز نے پتہ چلا لیا۔ شہباز شریف برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان میں بازی پلٹنے کی کوششوں میں مصروف۔ بااثر شخصیات سے اہم ملاقاتیں جاری۔ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو اہم وفاقی وزارتوں اور اسپیکرشپ کی پیشکش ہوگی۔ شہباز شریف خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ وہ 15 فروری سے قبل پاکستان پہنچیں گے۔ شہباز شریف کا لندن پلان سن کر حیرت ہوئی۔ تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف ملک کو لوٹنے کے بعد بیمار ہو کر علاج کروانے لندن بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی بیماریوں کا علاج کروائیں گے یا حکومت بدلیں گے؟ 2019 مشکل سال تھا، 2020 پاکستان کے لیے بہترین ہوگا۔ ملکہ ایلزابتھ کا بڑا فیصلہ، شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کو شاہی خاندان سے علیحدگی کی اجازت دے دی۔ فیصلہ شہزادہ ہیری سمیت شاہی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ اہم ملاقات کے بعد کیا گیا۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں فاسٹ بالر محمد عامر کی تباہ کن اور کیریئر بیسٹ T20 بالنگ۔ 17 رنز کے عوض 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ محمد عامر کی ٹیم کھلنا ٹائگرز نے راجشاہی رائلز کو 22 رن سے شکست دی۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کا آج 120واں یوم پیدائش۔ حفیظ جالندھری نے تحریک پاکستان میں سرگرمی سے کردار ادا کیا۔
مختلف ادبی رسالوں کے مدیر بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد کشمیر کی آزادی کے لیے فوج میں شمولیت بھی اختیار کی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت مختلف اجلاس، ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال، اتحادی جماعتوں کے تحفظات پر غور۔ وزیراعظم نے خالد مقبول صدیقی کو آج ملاقات کے لیے اسلام آباد بلا لیا، جبکہ ہائی کورٹ کے پرویز مشرف سے متعلق فیصلے کے انضمام شدہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں اور کامرس ڈویژن کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی اسٹریٹجی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اتحادی جماعتوں کے تحفظات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ MKM ہماری قریبی اور بااعتماد اتحادی جماعت ہے، ان کے تمام جائز مطالبات کو حل کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی کو دوبارہ وفاقی کابینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے خالد مقبول صدیقی کو ملاقات کے لیے آج اسلام آباد بلا لیا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے پرویز مشرف سے متعلق فیصلے سے بھی وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں نواز شریف کی سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر کا بھی تذکرہ۔ KP کے ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ انضمام شدہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی بلا تعطل پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خزانہ سے مطلوبہ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انضمام شدہ علاقوں کی تعمیر و ترقی اور ان کو ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بعض بیرونی عناصر ان علاقوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے عوام کے ساتھ مل کر بیرونی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کامرس ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں وزیراعظم کو ملکی برآمدات میں اضافے کے حوالے سے لائحہ عمل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ای کامرس پالیسی اور نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد کے لیے حکمت عملی کو جلد حتمی شکل دی جائے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ برآمدات بڑھانے کے ضمن میں اہداف مقرر کیے جائیں۔ مقرر کردہ اہداف کا سہ ماہی اور شش ماہی بنیادوں پر جائزہ لیا جائے تاکہ ان کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب فنڈز کی دستیابی کے باوجود تقسیم نہ کر سکا۔ محکمہ کمیٹیوں کی عدم تشکیل کے باعث گزارہ الاؤنس زکوٰۃ تقسیم کرنے میں ناکام رہا، جبکہ پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد مستحقین گزارہ الاؤنس سے محروم ہو گئے ہیں۔ عوام گزارہ الاؤنس کے حصول کے لیے مقامی دفاتر میں چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں حنیف خان سے۔ حنیف، بتائیے گا کیا وجہ ہے اس مسئلے کے پیچھے؟ جی بالکل، پنجاب میں محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے میں اب تک مکمل طور پر ناکام ہے، جس کی وجہ سے خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پنجاب میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو سلسلہ ہے وہ مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن پنجاب میں ان کمیٹیوں کی عدم تشکیل کے باعث پنجاب میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا۔ پنجاب میں جو زکوٰۃ کمیٹیوں کی جو کل تعداد ہے 24,450 ہے۔ ان زکوٰۃ کمیٹیوں کے عدم تشکیل کے باعث ابھی تک زکوٰۃ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اور اب تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق پنجاب میں 15,000 کے قریب زکوٰۃ کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں، لیکن اب بھی بہت سی کمیٹیاں تشکیل دینا باقی ہے، اور ان کمیٹیوں کی عدم تشکیل کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہو سکا۔ جو 24,450 کمیٹیاں ہیں وہ سال 2018 میں ان کی مدت مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سال 2019 میں ان کمیٹیوں کی تکمیل مکمل کر لینی تھی، لیکن سیاسی کھینچاتانی کے باعث اور مقامی چیئرمین کی کھینچاتانی کے باعث ان کمیٹیوں کی تشکیل مکمل نہیں ہو سکی، اور جس کا خمیازہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جی جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری اور حسین مناظر کو دیکھنے مختلف شہروں سے سیاحوں نے فورٹ منرو کا رخ کر لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے یعقوب بزدار سے۔ جی یعقوب بزدار، بتائے گا اس متعلق؟ جی بالکل، جنوبی پنجاب کا مری فورٹ منرو اس وقت سفید چادر اوڑھے ہوئے ہے، اور تمام ہی پہاڑوں کے اوپر ہمیں برف کی سفید چادر نظر آتی ہے۔ گزشتہ 2 روز سے سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج دوسرے روز بھی سیاحوں کی ایک کثیر تعداد نے اس وقت فورٹ منرو کا رخ کیا ہوا ہے ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہونے، اور جنوری کے مہینے میں یہاں پر جو برف باری ہوتی ہے، اس سال گزشتہ 15 سالوں کی نسبت سب سے زیادہ برف باری ہوئی ہے فورٹ منرو میں، اور اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سیاح جو ہیں اس وقت فورٹ منرو میں پہنچ چکے ہیں۔ نہ صرف فورٹ منرو بلکہ کوہ سلیمان کے دیگر جو یہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں، جن میں یکبئی ہے، کھڑ بزدار، مبارکی، بھارتی، فاضلہ، تمام ہی
जगहों के ऊपर इस वक्त हमें बर्फ़बारी की जो इतलात है वो मौसूल हुई हैं और इस ठंडे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए न सिर्फ डेरा गाजी खान बल्कि दीगर शहरों से भी कसीर तादाद में सियाह इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं और झूमर डाली जा रही है और ठंडे मौसम से भरपूर तरीके से यहाँ पर आने वाले लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।